السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی ایڈوانس لیپروسکوپک اینڈ بیریاٹک سرجن آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ بہن بھائی جو موٹاپے کی شکار ہے اور ان موٹاپے کی وجہ سے ان کی زندگی تقریباً ادھوری ہو چکی ہے، ان کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو اس وقت سلم ہیں، پروفائلیکٹیکلی ایک پروورب ہے کہ علاج جو ہے وہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو یہ ایسے نہیں کہا گیا ہے، تو ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ موٹاپا کیوں ہوتا ہے، اگر ایک آدمی موٹاپے کا شکار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر وہ احتیاطی تدابیر اور جو ڈائٹری ہیبٹس ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں کچھ بات کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے، لیکن شاید آج کل لوگوں نے یہ تینوں کھانے ہی کے لیے رکھے ہیں۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 4 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے میں جو موٹاپے کا سب سے بڑی سبب ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے گندم کا آٹا یعنی ویٹ، دوسرا شوگر چینی، اور تیسری چاول۔ باقی کافی چیزیں ہیں لیکن مین چیزیں یہی ہے، اس لیے کہ اگر چینی ڈائریکٹ چینی ہے یا وہ چینی جو ہم حلووں میں اور یا جلیبی میں، مٹھائیوں میں ملاتے ہیں، تو یہ سب چینی کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہیبٹ اسکولوں سے جو ہے نا وہ اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچہ روتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا مطلب ٹافی کھلاتے ہیں، اس کو پیپسی پلاتے ہیں، جلیبی اور میٹھی چیزیں۔ دکانوں میں بھی آج کل چونکہ ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، وہ غیر معیاری چیزیں اور ہر چیز میں چینی کے ہمیں ایڈکشن ہو چکی ہے۔ جس طرح ایک ہر چیز کی ایڈکشن ہوتی ہے، سگریٹ کا، نسوار کا، اسی طرح یہ ایک ایڈکشن ہے، سویٹ ایڈکشن۔ تو ایک تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ گندم ہم لوگ ہی کھا رہے ہیں جو موٹاپے کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ ایکٹیویٹیز، ڈیلی ایکٹیویٹیز، مشینی دور ہے آج کل، وہ جو فزیکل چیزیں ہوا کرتی تھی، ایون گھر کے اندر موجود ایک مشین کو آن کرنے کے لیے ہم ریموٹ کا استعمال کرتے، خود نہیں اٹھتے کہ ہم جا کر خود اس کو بجھائیں یا خود اس کو آن کریں۔ ڈیلی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ جب یہ لوگ موٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں تو وقت سے پہلے جو جوانی کا خزان بہار ہے وہ خزان میں بدل جاتا ہے، وہ سانس پھول جاتا ہے، ان کا دل کے دورے پڑ رہے ہیں، 25 سال 30 سال میں ہارٹ اٹیک لوگوں میں آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انزائٹی، ڈپریشن۔ جب یہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ورزش کیا کریں اور اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کریں، لیکن ڈائٹ کا کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ورزش ان سے کیوں نہیں ہوتا؟ موٹاپے کی وجہ سے ان کو نی جوائنٹ پین اور بیک ایک شروع ہوتا ہے، ان دونوں کی وجہ سے وہ اس طرح ورزش نہیں کر سکتے جو ان کو کرنا چاہیے۔ تو نتیجے کے طور پر یہ موربڈلی اوبیس جس کی BMI 40 سے زیادہ ہوتا ہے، یہ موربڈلی اوبیس پیشنٹ بن جاتے ہیں، وقت سے پہلے ڈائبیٹک پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایڈوانس لیپروسکوپک اور بیریاٹک سرجری ایک اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک آسان ترین علاج ہے، جس میں چھوٹے سوراخوں کے ذریعے ہم معدے کے سائز کو چھوٹا کرتے ہیں، اور ساتھ بعض آپریشن میں معدے کے سائز کو بھی چھوٹا کرتے ہیں، اور 2 میٹر تک یا 150 سینٹی میٹر سے لے کر 200 سینٹی میٹر تک چھوٹی آنت کو بائی پاس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ مریضوں کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سال ہم نے 465 مریض ابھی تک آپریٹ کر چکے ہیں، تقریباً 18 مہینوں میں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ بلڈ پریشر، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، نی جوائنٹ پین اور ڈائبٹیز میلائٹس بالکل ان کے HbA1c 13.5 سے جو ہے نا 5.5 پہ آ چکے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ایک پیغام یہ ہے عام عوام کے لیے کہ وہ احتیاط سے کام لے، اس لیے کہ ایک مرتبہ بندہ اوبیز ہو جاتا ہے پھر وزن کم کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو آپریشن کرنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگی، اور یہ دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ السلام۔